آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا ایک جوان بیٹا تھا جس کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہو گئی، یعنی وہ بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑتا ہے تب اس کی ماں نے ایک عجیب و غریب منت مانگ لی، نظر مان لی۔ کیا یہ نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تب میں 7 دن تک جو ہے دنیا سے باہر رہوں گی اللہ کی رضا کے لیے، 7 دن تک دنیا سے باہر رہوں گی۔ اس نے یہ عجیب و غریب جو ہے منت مانگ لی، نظر مانی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بیٹے کو شفا عطا فرمائی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس کی ماں نے بیٹے کو حکم دیا کہ بیٹا میں نے ایسی ایسی نظر مانی تھی کہ اگر تیری طبیعت ٹھیک ہو گئی تب میں جو ہے 7 دن تک 7 روز تک اس دنیا سے باہر رہوں گی۔ اس نے یہ نظر مان لی۔ اب یہ نظر تو مان لی، اب تجھے شفا بھی مل گئی، اب میں اس نظر کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اپنے بیٹے سے کہ میرے لیے قبر کو کھود دیا جائے۔ قبر کو باقاعدہ اس کے بیٹے نے کھودا اور وہ 7 دن تک اس کے اندر رہی۔ ایک سائیڈ سے اس کی قبر کا دروازہ جو ہے کھل گیا، کھلا تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ 2 عورتیں ہیں۔ ایک عورت ایسی ہے جس پر ایک پرندہ جو ہے اس کے سر پر چونچ مار رہا ہے اور اس کا بھیجا نکال کے کھا رہا ہے، اور ایک عورت ایسی عورت تھی جس کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے لیکن وہ پرندہ اپنے پروں سے اس پر ہوا کر رہا تھا۔ تب دونوں سے اس کی وجہ پوچھی اس بوڑھی عورت نے، تو اس نے وجہ یہ بتائی کہ میں اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی، اور اس خدمت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اس پرندوں کو ہوا کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ اور اس جس کے چونچ مار رہا تھا پرندہ، اس سے پوچھا آخر تم نے ایسا کیا جو تمہیں اتنا سخت عذاب مل رہا ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں تھی، میں اپنے شوہر کو ستایا کرتی تھی، میں اس کے ساتھ غلط سلوک کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کیا۔ 7 دن مکمل ہونے کے بعد میں وہ بوڑھی عورت آئی اور اس سے ملی جس کی عورت پر پرندہ مسلط تھا، اس کے اوپر چونچ مار رہا تھا۔ اس نے پورا ماجرا بتایا۔ اس کے شوہر نے پھر کہا میں نے اپنی بیوی کے تمام گناہ کو معاف کیا، یعنی جو بھی اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، میرا دل دکھایا، میں نے اس کو معاف کیا۔ اب اس نے معاف کیا تو پھر اس عورت کے خواب میں وہ عورت آتی ہے جس پر عذاب ہو رہا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے دیکھ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، کہا اس دن تو تم عذاب میں مبتلا تھی، آج کا آپ گئی تھی نا میرے شوہر کو بتایا تھا، تو انہوں نے جب سے مجھے معاف کیا ہے اللہ رب العزت نے ان کے معاف کرنے کی وجہ سے مجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا، عریضہ پیش کرنا چاہتا کہ اپنے شوہر کی فرما بردار بن جاؤ، کیونکہ شوہر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اپنے شوہر کو ستایا نہ کرو، ان سے وہ ڈیمانڈ نہ کیا کرو جس ڈیمانڈ کے وہ لائق نہیں ہیں، یعنی جن کی آمدنی کم ہے اور اس سے زائد آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس میں راضی ہو جاؤ جس میں تمہارا شوہر راضی ہو جائے۔ میری بہنوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا حکم کسی کو ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنی امت کی عورتوں کے لیے حکم جاری کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ تو آپ سوچئے کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ میری بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو نہ ستایا کریں، اور پھر میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا جو اپنی بیوی پر بدسلوکی کرتے ہیں، اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں، وہ بھی باز آئے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میں کیسی محبت تھی۔ اس کو پڑھا کریں اور اس کو سنا کریں، تاکہ اس کو پڑھنے اور سننے
کہ بعد میں اس پر عمل بھی کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسا کردار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ میں تھا۔ میرے بھائیوں، ایک دن مرنا ہے، میری بہنوں ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو جہاں جو ہمارا اصلی گھر ہے اس گھر میں جانے کا انتظار